السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اسم مکمل کرنے کے بعد آج ہم حرف کا آغاز کر رہے ہیں۔ حرف شروع کرنے سے پہلے گزشتہ اسباق کا ایک نظر میں جائزہ لے لیتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات لفظ کہلاتی ہے، بامانی بات کلمہ کہلاتی ہے، جبکہ بے معنی بات جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا محمل کہلاتی ہے۔ محمل کے بارے میں ہم نے مزید کچھ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ جس بات کے کوئی معنی ہی نہ ہو اس کو جاننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، البتہ کلمہ کی مزید دو اقسام مفرد کلمہ اور مرکب کلمہ ہیں۔ انشاءاللہ مرکب کو ہم حرف اور فعل مکمل کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ مفرد کلمہ کی تین اقسام اسم، فعل اور حرف ہیں۔ آئیے لفظ کے اس گراف پر ایک نظر ڈال کر اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کلمہ کی مزید دو اقسام ہیں، نمبر 1 مفرد کلمہ، نمبر 2 مرکب کلمہ جسے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے مفرد کلمہ کو مکمل کرنے کے بعد۔ اور مفرد کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم جو ہم نے پڑھ لی ہے، فعل جو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، حرف جسے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ حرف کو تفصیلاً پڑھنے سے پہلے اب تک حرف کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے پہلے اسے دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا کہ حروف تہجی کو عربی زبان میں حروف الہجا کہتے ہیں، جن کی تعداد 28 ہے۔ ان میں سے 3 حروف الف، واو اور یا حروف علت ہیں۔ ان 3 حروف علت کے علاوہ باقی 25 حروف تہجی جو ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے جانا تھا حمزۃ الوصل وہ الف ہوتا ہے جو کسی لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، لکھا تو جاتا ہے مگر روانی میں پڑھا نہیں جاتا، صرف وقف کی صورت میں اس پر قاعدے کے مطابق حرکت لگتی ہے، اور یہ ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے۔ مثلاً هو اللہ میں الف حمزۃ الوصل ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا الف ممدودہ، یہ وہ الف ہوتا ہے جس پر مد کی جاتی ہے، یعنی مد والا الف۔ مثلاً السماء میں میم کے بعد الف جو ہے وہ ممدودہ ہے کیونکہ اس پر مد ہے۔ اسی طرح الف مکسورہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چھوٹا سا الف ہوتا ہے جو یا کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلاً کبریٰ میں یا جو ہے وہ الف مکسورہ ہے یا کے اوپر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر حرکات اور جزم نہیں ہوتی، جبکہ حمزہ پر حرکات یا جزم ہوتی ہے، اور حمزہ ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کو حمزہ اصلی یا حمزہ قطعی بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم حرف کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ حرف کے معنی ہیں طرف یا کنارہ، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ حرف 2 اسموں کو یا 2 فعلوں کو یا پھر اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ اگرچہ حروف معنی رکھتے ہیں، جیسے من کے معنی ہے سے، یعنی ان کا ترجمہ تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن سننے والے کو فائدہ تب بھی ہوتا ہے، یعنی مفہوم تبھی سمجھ آتا ہے جب یہ اسموں اور فعلوں کے ساتھ مل کر آئیں۔ مثلاً من 3 دفعہ آ جائے، من من من، ترجمہ کیا بنے گا؟ سے۔
اس طرح ترجمہ تو پتہ چل گیا لیکن بات واضح نہیں ہوئی، لہٰذا حروف اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کے محتاج ہوتے ہیں۔ آئیے اب حرف کی پہچان کر لیتے ہیں۔ حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں نیچے دی گئی اسم اور فعل کی علامات نہیں پائی جاتی۔ آئیے اسم اور فعل کی علامات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم کو پہچاننے کی علامات دیکھ لیتے ہیں جو کہ حرف میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اسم میں کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کے شروع میں ال آتا ہے۔ نمبر 2، کلمہ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ نمبر 3، کلمہ سے پہلے حرف ندا آتا ہے، یعنی یہ ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 4، کلمہ کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی گول تا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ نمبر 5، کلمہ مضاف، نعت، مصغر، منصوب، تثنیہ یا جمع ہو سکتا ہے۔ ان سب کی تفصیل ہم نے لیسن نمبر 6 میں پڑھی تھی۔ انشاءاللہ آپ اگر اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سب سمجھ آ جائے گا۔ لہٰذا حرف کی پہچان یہ ہے کہ یہ اسم والی علامات اس میں نہیں پائی جاتی۔ آئیے اب فعل کو پہچاننے کی علامات بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی حرف میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، فعل کی پہچان یہ ہے کہ کلمہ سے پہلے یا تو قد آئے گا۔ نمبر 2، کلمہ سے پہلے سین آئے گا۔ نمبر 3، کلمہ سے پہلے سوف ہوگا۔ نمبر 4، کلمہ کے آخر میں تائے ساکنہ یعنی تا جزم والی ہوگی۔ نمبر 5، کلمہ کے آخر میں تائے فاعل، یہ کیا ہوتا ہے؟ تا پیشتو، تا زبرتا، تا زرتی یعنی ضمیر متصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، کلمہ امر ہوتا ہے، یعنی اگر امر ہو تو فعل ہوگا۔ نمبر 7، کلمہ نہیں ہو۔ نمبر 8، کلمہ کے شروع میں حروف عطین یا حروف یتان یعنی یا تا الف نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ نمبر 9، اگر کلمہ کے شروع میں حرف جازم یعنی جزم دینے والا حرف ہو تو یہ پہچان ہے کہ وہ فعل ہے، یا حرف ناصب ہو تو وہ فعل ہوتا ہے۔ نمبر 10، اگر کلمہ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی نون مشدد یا نون تاکید خفیفہ یعنی نون ساکن ہو تو یہ بھی پہچان ہے کہ وہ فعل ہوتا ہے۔ ان کی وضاحت بھی لیسن نمبر 6 میں ہو چکی ہے۔ لیسن نمبر 6 کی ویڈیو کا نام ہے اسم، فعل اور حرف کی پہچان۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آج کا لیسن سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسم کی طرح اب ہم حروف کی تقسیم بھی 3 طریقوں سے سمجھیں گے۔ نمبر 1، حروف کی تقسیم لام تعریف یعنی ال کے اعتبار سے۔ نمبر 2، حروف کی تقسیم حروف علت کے اعتبار سے۔ نمبر 3، حروف کی تقسیم عوامل کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ آج ہم حروف کی تقسیم لام تعریف کے اعتبار سے پڑھیں گے اور حروف علت کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جانیں گے۔ اسم کی طرح اب ہم حروف کی تقسیم بھی 3 طریقوں سے سمجھیں گے۔ نمبر 1، حروف کی تقسیم لام تعریف یعنی ال کے اعتبار سے۔ نمبر 2، حروف کی تقسیم حروف علت کے اعتبار سے۔ نمبر 3، حروف کی تقسیم عوامل کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ آج ہم حروف کی تقسیم لام تعریف کے اعتبار سے پڑھیں گے اور حروف علت کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ جانیں گے۔ حروف کی تقسیم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے حروف کی چند خصوصیات کو نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکات نہیں بدلتی۔ نمبر 2، اسم اور فعل کی طرح حروف کے صیغے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، حروف کی گردانیں نہیں ہوتی۔ اسم اور فعل کی طرح سوائے لیسا اور کانا کے، کیونکہ یہ افعال ناقصہ ہیں
انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر 4، حروف بے اسم کی طرح معرفہ اور نکیرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، کچھ حروف اسم کے اعراب کو بدل دیتے ہیں اور کچھ حروف فعل کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 6، حروف جملوں میں کبھی مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور کبھی سب سے آخر میں۔ نمبر 7، حروف الگ سے بھی آتے ہیں اور اسم، فعل یا ضمیر کے ساتھ مل کر بھی آ سکتے ہیں۔ مثلاً التلمیذ فی المدرسہ، طالب علم مدرسہ میں ہے۔ اس مثال میں فی حرف ہے، الگ سے آیا ہے اور اس نے دو اسما کو آپس میں ملایا ہے۔ دوسری مثال ہے ذہبت بالکتاب، میں کتاب لے گیا۔ اس مثال میں حرف بی نے فعل ذہبت کو اسم کتاب سے ملایا ہے۔ تیسری مثال ہے ذہبت من المدینہ الی المکہ، میں گیا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ آئیے حروف اور ضمائر ہونے کی صورت میں اردو ترجمہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ضمائر کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ مثلاً ذہبت میں تو ضمیر ہے جو کہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، لہٰذا ضمیر کا ترجمہ فعل سے پہلے کریں گے۔ تو کا ترجمہ ہے میں، یہ بن جائے گا ذہبت، تو کا ترجمہ پہلے کیا، میں گیا۔ اسی طرح من المدینہ میں من حرف ہے، اس کا ترجمہ اسم کے بعد کریں گے، یہ بن جائے گا مدینہ سے۔ الی المکہ میں الی حرف ہے، اس کا ترجمہ اسم کے بعد کریں گے تو یہ بن جائے گا مکہ کی طرف۔ ذہبت، تو کا ترجمہ پہلے کیا، میں گیا۔ من المدینہ، اب ہم نے من کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے، مدینہ کا پہلے کرنا ہے، مدینہ سے۔ الی المکہ، مکہ کا ترجمہ پہلے کرنا ہے، الی کا بعد میں، تو کیا بن جائے گا مکہ کی طرف۔ اس مثال میں حرف من نے فعل ذہبت کو اسم المدینہ سے ملایا ہے اور حرف الی نے اسم المدینہ کو اسم المکہ سے ملایا ہے۔ آئیے اب حروف کی تقسیم کو سمجھ لیتے ہیں۔ حروف کی تقسیم 3 طرح سے ہے۔ پہلے نمبر 1 لام تعریف کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے، نمبر 3 عوامل کے اعتبار سے۔ نمبر 1 لام تعریف کے اعتبار سے، اس کی بھی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حروف شمسی اور نمبر 2 حروف قمری۔ حروف علت کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں ہیں، حروف علت اور نمبر 2 حروف صحیح، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ اور عوامل کے اعتبار سے بھی اس کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حروف عاملہ اور نمبر 2 حروف غیر عاملہ، اس کو بھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ حروف کی پہلی تقسیم لام تعریف یعنی ال کے اعتبار سے ہے، جو ہم نے آج پڑھنی ہے۔ لام تعریف کے لحاظ سے حروف کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حروف شمسی اور نمبر 2 حروف قمری۔ حروف شمسی اور حروف قمری دونوں لام تعریف یعنی ال سے شروع ہوتے ہیں۔ آئیے اب حروف شمسی اور حروف قمری کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف شمسی میں پہلے دیکھتے ہیں، نمبر 1 حروف شمسیہ کی تعداد 14 ہے، جو یہ ہیں تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف قمری کے حروف۔ حروف قمریہ کی تعداد بھی 14 ہے، جو یہ ہے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا۔ حروف قمریہ کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس فقرے کو
یاد کر لیا جائے۔ فقرہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں یہ سارے حروف آ جاتے ہیں حروف قمریہ والے۔ اب دیکھتے ہیں حروف شمسی کی دوسری کیا خصوصیت ہے۔ نمبر 2، حروف شمسی میں ال لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ مثلاً شروع میں ال ہوگا اور اس کے بعد شمسن ہوگا، تو یہ بن جائے گا الشمسن۔ یعنی اگر ال کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام کو حرف شمسی میں بدل کر ادغام کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حروف قمری میں ال لکھا جائے اور پڑھا جائے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ال لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ال اس کے بعد ہے قمر، تو یہ اس طرح بن جائے گا ال پلس قمرن القمرو۔ یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ال کے بعد قمرن تھا، لیکن جب ہم نے ال کو ساتھ ملا لیا تو را کے پر جو دو پیش تھی، دو پیش کی تنوین تھی، وہ پیش میں بدل گئی، کیونکہ ہم نے یہ چیز پہلے بھی پڑھی ہے کہ اسم میں ایک وقت میں ال اور تنوین دونوں چیزیں نہیں آتی، لہٰذا یہ کیا بن جائے گا القمرو۔ ال اس کے ساتھ ہم نے قمرن ملایا تو بن گیا القمرو۔ نمبر 3، حروف شمسی میں ال کے بعد آنے والے حرف پر تشدید ہوتی ہے، جبکہ حروف قمری میں ال کے بعد آنے والے حرف پر تشدید نہیں ہوتی۔ نمبر 4، حروف شمسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ال سے شروع ہوتے ہیں اور حروف قمری بھی ال سے شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اگر حروف شمسی سے پہلے ال ہو تو روانی میں پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں ال ساکت ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، جبکہ اگر حروف قمری سے پہلے ال ہو تو روانی میں پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام ساکت نہیں ہوتا، البتہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ مثلاً رب العالمین، رب یہاں الف نہیں پڑھا گیا، با لام سے مل گئی، رب العالمین بن گیا۔ آئیے اب ہم حروف شمسی اور حروف قمری کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف شمسی کی مثالیں۔ الطارق، الصبور، الرشید، النور، النافع، الرؤوف، الثواب، الظاہر، الشہید، الشکور، اللطیف۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف قمری کی مثالیں۔ الغفور، الوارث، الباقی، البدیع، الہادی، المعنی، المغنی، الغنی، الجامع، المقسط، العفو۔ الحمدللہ آج ہم نے مفرد کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف میں سے حرف کے بارے میں پڑھا، اور مزید یہ جانا کہ حرف کی تقسیم 3 اعتبار سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حروف کی تقسیم لام تعریف ال کے اعتبار سے، نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے، اور نمبر 3 عوامل کے اعتبار سے۔ آج ہماری حروف کی تقسیم لام تعریف کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حروف کی تقسیم باعتبار علت کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔